لگ جائے گی. مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں مسٹر ماچو مین ہوں. یہ مسٹر ماچو مین کون ہے؟ مسٹر ماچو مین میرا فیورٹ سپر ہیرو. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی ساری باتیں مانیں تو ہم بھی ان کی طرح کچھ بھی کر سکتے ہیں. مسٹر ماچو مین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں. جاؤ جاؤ, مسٹر ماچو مین کبھی غلط نہیں ہو سکتے. علی یہ میرا لنچ ہے, مجھے واپس دو. نہیں, اب یہ میرا لنچ ہے. مسٹر ماچو مین کہتے ہیں کہ جو سب سے طاقتور ہوتا ہے اس کا ہر چیز پہ حق ہوتا ہے. اچھا چھوڑو, کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. ہاں, تم جاؤ کلاس میں تو نہیں جا رہا. مسٹر ماچو مین کہتے ہیں کلاس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو سیکھنا ہے گوگل کر لو. آؤ میرے ساتھ, چلو آگے بڑھو, چلو آگے. رکو, سب رک جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ تم سب نیچے گر جاؤ گے. رک جاؤ. زینب بیٹا پریشان نہ ہو. قائد آپ یہاں, مگر وہ سارے لوگ وہ کہاں گئے؟ وہ کبھی تھے ہی نہیں, یہ صرف تمہارا خواب ہے. قائد لوگ ایسے کیسے ایک دوسرے کی بات بغیر سوچے سمجھے مان سکتے ہیں؟ بیٹا افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی خود سوچنے کے لیے تو تیار نہیں, مگر دوسروں کے پیچھے سوچے سمجھے بغیر چلنے کے لیے تیار ہے. کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ حل بالکل ہے زینب. لوگوں کی بات ضرور سنو اور تمیز سے سنو, مگر پھر اپنی سوچ کا استعمال کرو اور خود فیصلہ کرو کہ دوسروں کی بات صحیح ہے یا غلط. کبھی بھی کسی کی بات خود سوچے سمجھے بغیر نہ ماننا. بچوں, مسٹر ماچو مین آ گیا ہے اور اب مسٹر ماچو مین تم سب کے لیے اسٹنٹ کر کے دکھائے گا. علی تم کیا کر رہے ہو؟ میں مسٹر ماچو مین کی طرح اس بائک سے ہوا میں 360 ماروں گا. علی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم گر جاؤ گے. یہ صرف تمہاری سوچ ہے. مسٹر ماچو مین کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی بات سنو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو, اور اب میں یہ اسٹنٹ کر کے دکھاؤں گا. علی نہیں, خود سوچو. تم نے تو ابھی بائک چلانی سیکھی ہے. تمہارا خیال ہے کہ تم اس طرح کے اسٹنٹس کر سکتے ہو؟ مگر مسٹر ماچو مین نے تو کہا تھا. علی صرف اپنی سوچ کا استعمال کرو, مسٹر ماچو مین کی سوچ کا نہیں. ہاں, تم شاید صحیح کہہ رہی ہو. واو, یہ ریمپ تو واقعی بہت اونچا ہے. پتہ نہیں میں کیا سوچ رہا تھا. تم کچھ نہیں سوچ رہے تھے, یہی تو مسئلہ تھا. ایک تھا نیک بادشاہ جو اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا. اس کی بادشاہت سے سب خوش تھے اور سب اسے بہت پیار کرتے تھے. مگر ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گیا اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا. اب میں بادشاہ ہوں اور اب میں اپنی مرضی کروں گا. بادشاہ علی, لوگ آپ کے پہلے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں, میرا پہلا حکم, آج سے میری سلطنت میں 3 ڈے نہیں اگیں گے. جی جیسے آپ کا حکم بادشاہ علی. اور میرا دوسرا حکم, اب سے سلطنت کے آدھے کھلونے میرے ہوں گے. اف, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. میرا مطلب بادشاہ علی, آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے, اپنی مرضی کے لیے نہیں. نہ, سر پہ تاج نہیں تو لوگوں پہ راج نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ... خاموش, میرے حکم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اسے قید کر دو. زینب, قائد اعظم, یعنی یہ سب ایک خواب ہے؟ قائد, میں بادشاہ علی کو کیسے سمجھاؤں کہ اس کے فیصلے صحیح نہیں ہیں اور ان سے لوگوں کو نقصان ہوگا؟ زینب, بادشاہی نظام کا یہی تو مسئلہ ہے. اگر بادشاہ اچھا ہو تو نظام صحیح چلتا ہے, لیکن اگر بادشاہ ٹھیک نہ ہو تو عوام کی کوئی آواز نہیں ہوتی. بادشاہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے. تو ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ بادشاہ ہمیشہ لوگوں کی آواز سنے؟ بادشاہت میں تو نہیں, مگر جب جمہوریت ہوتی ہے تو تمہارے ہاتھ میں حکومت کو رکھنے یا بدلنے کی طاقت ہوتی ہے.
اسی لیے تو جب پاکستان بنا تو ہم نے جمہوری نظام قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پر میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ اکیلے شخص کے لیے نظام کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم نے قوم کو اکٹھا کر کے پاکستان کے لیے پرامن آواز اٹھائی، تمہیں بھی لوگوں کو متحد کرنا ہوگا۔ مگر کیسے؟ یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب، پہلا قدم اٹھا کے۔ لوگوں، ہم ایسے خود غرض بادشاہ کی حکمرانی میں نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ بادشاہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے۔ ہم جمہوری نظام اپنائیں گے جہاں ہم اپنے لیڈر خود چنیں گے، جہاں ہماری آواز سنی جائے گی۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ لوگ اپنے لیے خود سوچ سکتے ہیں؟ ان میں اتنی سمجھ کہاں۔ یہ لو، اپنی حفاظت خود کرو۔ ہم ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں لیڈر کا انتخاب لوگ کریں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں بادشاہ ہوں، میرے سر پہ تاج ہے۔ صرف سر پہ تاج پہن کر لیڈر نہیں بنتا، لیڈر کو عوام کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ چلو پھر فائنل کرو، کلاس پارٹی میں مینیو کیا ہوگا؟ پیزا اور برگر کے علاوہ کچھ ہیلدی ہونا چاہیے۔ ٹینڈے کھاتے ہیں۔ یک، ٹینڈے؟ ہاں، ٹینڈے تو بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ بینگن کرتے ہیں، بینگن بیسٹ ہے۔ بینگن؟ ایو! مجھے بینگن بالکل نہیں پسند۔ مجھے ٹینڈے اور تم بالکل نہیں پسند۔ اچھا، زینب تمہیں کیا پسند ہے؟ مجھے تو دونوں پسند ہے۔ اچھا، پھر تم اس بینگن لڑکے کے ہی دوست رہو۔ نہیں، میں کسی ٹینڈے لور کا دوست نہیں ہو سکتا۔ علی اور سارا بھی نا، اگر لوگوں کو الگ چیزیں پسند ہے تو کیا وہ دوست نہیں ہو سکتے؟ کیا مجھے بھی چننا پڑے گا؟ دیکھو یہ کیسے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اتنی چھوٹی بات اور اتنی نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ قائد اعظم، زینب، آج کل ہم لوگ چھوٹی سی بات کو بہت بڑی چیز بنا دیتے ہیں۔ لوگوں میں برداشت ہی ختم ہو گیا ہے، اختلاف رائے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ جی قائد، آج علی اور سارا بھی لڑ پڑے ٹینڈے اور بینگن پر۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی کسی اور کی رائے سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کسی دن ٹینڈے بینگن پر لڑائی ہے تو کسی دن اپنے سیاسی نظریے پر، اور کسی دن اپنے عقیدے پر دوسروں کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسی طرح ہر کوئی سمجھے کہ صرف وہی صحیح ہے تو آہستہ آہستہ پاکستان میں سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے جائیں گے اور آخر میں ہم سب اکیلے رہ جائیں گے۔ زینب، پاکستان بناتے وقت مجھے ایک امید یہ بھی تھی کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں ہم سب پورے اطمینان سے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، چاہے ہمیں ٹینڈے پسند ہوں یا بینگن۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ زینب، تم امن کا دیا بن سکتی ہو، مگر کیسے؟ پہلا قدم اٹھا کے یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ٹینڈے لور؟ اف، مجھ سے بات نہ کرو بینگن لڑکے، مجھے چٹھی ملی ہے۔ مجھے بھی۔ میں نے تم دونوں کو بلایا، تم دونوں کو یہ لڑائی ختم کرنی ہوگی۔ صحیح بات ہے، بس اسے کہو کہ مان لے کہ بینگن ٹینڈے سے بہتر ہے۔ کبھی نہیں۔ بس کرو، یہ فضول کی لڑائی چھوڑو۔ ضروری نہیں ہے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی بات مانیں، لیکن چاہے کتنی بھی بڑی بحث ہو، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں ٹینڈے نہیں پسند، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سارا سے دوستی نہ کرو، اور اگر تمہیں بینگن نہیں پسند، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی برا ہے۔ چاہے ہمارے جتنے بھی مسئلے ہوں، ہمیں وہ مسئلے تمیز کے ساتھ حل کرنے ہوں گے۔ قائد ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں سب امن میں رہ سکتے تھے۔ سارا، آئی ایم سوری، میں نے تمہارے سے بدتمیزی کی ہے۔ علی، میں بھی، مجھے ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چلو گڈ، لیکن ایسے تھوڑی سوری ہوئے گی۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کی فیوریٹ سبزی ٹرائی کرنی ہوگی۔
यंग आइडल में खुश आमदीद। अब स्टेज पर आकर परफॉर्म करेंगी आलिया। ये थी आलिया। अगर आपकी पसंद की कैंडिडेट है तो उन्हें जरूर एसएमएस के जरिए वोट दीजिएगा। हाँ, मैंने इससे ही वोट देना है। इतनी बेसुरी आवाज को वोट दोगी? लेकिन देखो तो, आलिया इतनी स्टाइलिश है। मैं भी इसी को वोट दूंगा। मेरे मामू की पुप्पू की बेटी की हमसाये की दूध वाले की खालाजाद बहन है, मेरी दूर की रिश्तेदार है। ये गाना गाने का शो है, स्टाइल और रिश्तेदारी का इससे क्या लेना देना? अली, सारा, आप दोनों को लेने आ गए। कल हम यहाँ फिर मिलते हैं और एक साथ वोट करेंगे। अली और सारा को हक है अपनी मर्जी से वोट देने का, लेकिन मुझे उनकी सोच समझ नहीं आई। बड़ा दुश्वार होता है किसी को यूं बुला देना कि जब वो जज्ब हो जाए रगों में खून की मानद। वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। मगर मेरा बाजू? शायरी तो रूह को शिफा देती है दोस्त, बाजू तो हकीर सी चीज है, कैसे नहीं ठीक होगा। हैं? आप कैसे डॉक्टर हैं? वैसे तो मैं शायर हूँ, लेकिन ये क्लिनिक मेरे मामू का है तो उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया। ज़ैनब, कायदे आज़म, ये क्या हो रहा है? यही होता है जब निजाम काबिलियत पे ना चले, जब लोग सिर्फ रिश्तेदारी और दिखावे की बुनियाद पे अहम फैसले करते हैं। इसका कोई हल नहीं है? ज़ैनब, लोगों ने पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में मेरा साथ इसलिए दिया था कि उन्हें मेरी काबिलियत और नजरिए पे यकीन था। इसलिए जब भी किसी काम के लिए किसी को चुनना हो तो उसकी काबिलियत और नजरिए देख के फैसला करना। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब, पहला कदम उठा के। ज़ैनब कहाँ रह गई है? चलो उसके बगैर ही वोट डाल देते हैं। रुको, वोट देने से पहले अच्छी तरह सोचो, देखो तो सही कि वो इस काबिल है कि तुम उसे वोट दो। लेकिन वो इतनी स्टाइलिश है। तो उसका गाने के कंपटीशन से क्या ताल्लुक? वोट देते हुए बंदे की काबिलियत देखो, उसका नजरिया देखो, फिर वोट दो। अच्छा बताओ, तुम दोनों कभी उसके कॉन्सर्ट पे जाओगे? बेशक वो मेरी रिश्तेदार है, लेकिन मैं अपने कान मजीद दुखाना नहीं चाहता। सुनो, अगर तुम्हारे मामू की फुप्पो की बेटे के हमसाये की दूध वाली की खालाजाद बहन तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो इस तरह तो दुनिया में सारे लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अली, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? बहुत बुरा, मैं तंग आ गया हूँ पढ़ाई से। ओहो, कोई नहीं, कल फिर से टेस्ट है, उसमें बेहतर कर लेना। नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्यों? तबीयत खराब है? नहीं, मैं बस स्कूल छोड़ आऊँ। क्या? तुम स्कूल छोड़ रहे हो? मगर क्यों अली? क्योंकि मैं सर्कस में जा रहा हूँ। मुझे पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है और मजा नहीं आ रहा। सर्कस में मुझे मजा भी आएगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे। कायद ने कहा तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी तालीम हासिल करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कायदे आज़म वो कहाँ से आ गए? बस मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं वापस आऊंगा। ज़ैनब, सारा। ज़ैनब और सारा इतने आगे क्यों निकल गए? कायदे आज़म, आप यहाँ? ज़ैनब, सारा, रुको, ये देखो कायद। उनको ना बुलाओ, वो नहीं आएंगे। ये तुम्हारा ख्वाब है और सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। कायद, सारा और ज़ैनब मुझसे इतने आगे कैसे? उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, इस वजह से। कायद, ये सिर्फ पढ़ने की वजह से ज़ैनब और सारा मेरे से आगे निकल आए? हाँ बेटा, दुनिया इस तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर तुम तालीम याफ्ता ना हो तो ना सिर्फ तुम पीछे रह जाओगे बल्कि बिल्कुल खत्म हो जाओगे। नहीं, तालीम हमारे मुल्क के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और अगर सब पाकिस्तानी पढ़ाई छोड़ दें तो पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं। अली, तुम ये सब होने से रोक सकते हो।
मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा अली। इतना मुंह क्यों लटका हुआ है ज़ैनब? अली, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। मैं कैसे पढ़ाई छोड़ सकता था जब इसके बगैर मैं तुम्हारे से पीछे रह जाता। ये तो सही बात है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें ख्याल कैसे आया? बस मुझे एक ख्वाब आया